میں ایک کوٹھی پر ملازمہ تھی، گھر کی صفائی کرتی اور کپڑے دھوتی تھی۔ اچانک بڑا صاحب ہارٹ اٹیک سے مر گیا تو اس کو صحن میں ہی دفنایا گیا۔ صاحب کی ایک بیٹی لندن میں پڑھتی تھی، باپ کی وفات پہ وہ بھی پاکستان واپس آ گئی۔ ایک دن صاحب کی بیٹی مجھے کہنے لگی، رات خواب میں ابو آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے ملازمہ سے کہنا میری قبر دوبارہ کھدوائے۔ میں تو سن کر حیران رہ گئی۔ اگلے دن میں محلے کا گورکن ساتھ لائی اور قبر کی کھدائی کرائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس قبر میں ایک کوٹھی میں ملازمہ تھی۔ اس کوٹھی کے مالک بہت ہی اچھے انسان تھے، وہ تمام ملازمین کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن ان کی کوٹھی میں خاتون ملازمہ صرف میں ہی تھی جو وہاں صفائی کا کام کرتی تھی اور کپڑے وغیرہ دھوتی تھی۔ وہاں کھانا پکانے کے لیے بھی مرد ملازم تھے اور باقی سارے کاموں کے لیے بھی مرد ملازم تھے۔ اس لیے اکیلی خاتون ملازم ہونے کی وجہ سے وہ میرا زیادہ خیال رکھتے تھے، میری چھوٹی چھوٹی ضروریات کا بھی خیال رکھتے اور تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ تو مجھے دیتے تھے، جس کی وجہ سے میرے گھر کا بہت اچھا نظام چل رہا تھا۔ میں دل سے ان کی عزت کرتی تھی۔ ان کی صرف ایک بیٹی تھی جو لندن میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ جب سے میں یہاں ملازمہ بن کر آئی تھی میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جہاں تک میں نے ملازمین سے اس لڑکی کے بارے میں سنا تھا تو یہی کہتے تھے کہ وہ بہت اچھی ہے اور اپنے باپ کی کاپی ہے۔ ملازمین کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ میری مالکن تھوڑی خودسر کی قسم کی عورت تھی اور وہ میرے مالک کی دوسری بیوی تھی۔ اپنی پہلی بیوی کے فوت ہونے پر انہوں نے اس سے شادی کی تھی۔ وہ بہت ہی مغرور تھی، اس عمر میں بھی اسے کلب اور یہ ساری چیزیں پسند ہوتی تھی، اور مالک کی بیٹی ان کی پہلی بیوی کی اولاد تھی۔ ان دنوں مالک بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے، لیکن ان کی بیوی کو ان کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنی ہی سرگرمی میں مصروف رہتی تھی اور اس کو اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں تھا کہ اس کا شوہر بیمار ہے۔ ہم سارے ملازمین اپنے مالک کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ میرے فرائض میں ان کا خیال رکھنا نہیں تھا، میرا کام صرف صفائی کرنا اور کپڑے دھونا تھا، لیکن میں پھر بھی خود سے ان کا خیال رکھتی، ان کو وقت سے دعا دیتی، کوک بھی ان کے لیے ایک بہترین غذا تیار کرتا۔ صرف یہ نہیں کہ ہم دونوں ان کا خیال رکھتے تھے، بلکہ باقی سارے ملازمین بھی وقتاً فوقتاً خیال رکھتے۔ ڈرائیور ہر وقت تیار رہتا، کہیں ہسپتال نہ جانا پڑ جائے، بلکہ ان کو باہر واک تک کرواتے اور جس طرح ڈاکٹر کہتا اس کی ہدایت پر عمل کرتے۔ اور یہ سارے کام ہم ملازمین کیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی کو کچھ پتا نہیں تھا اور ایک دن وہ اچانک فوت ہو گئے۔ عمر ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن الجھنوں نے ان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ان کی موت کی خبر سن کر ان کی بیٹی بھی لندن سے واپس آ گئی اور میں نے اس کو پہلی دفعہ اپنے باپ کی میت پر دیکھا۔ باہر رہنے کے باوجود بھی اس نے بےہودہ لباس نہیں پہنا ہوا تھا۔ جب مالک کی تدفین کا وقت ہوا تو ان کے وکیل نے آ کر بتایا کہ پہلے ان کی وصیت سنی جائے، اس لیے سب سے پہلے ان کی وصیت سنی گئی، اور ان کی وصیت میں یہ بات تھی ان کو اپنے گھر کے صحن میں دفنایا جائے۔ اس لیے فوراً گھر کے صحن میں قبر تیار کی گئی اور ان کو وہاں پر ہی دفنایا گیا۔ وہ مشکل 3 دن کا سوگ منانے کے بعد میری مالکن تو پھر سے نارمل ہو گئی تھی، لیکن ان کی بیٹی کو میں دیکھتی تھی کہ اس کو حقیقی طور پر دکھ تھا، اور وصیت کے مطابق ان کی تمام جائیداد میں سے 70% ان کی بیٹی مالک تھی اور 30% کی بیوی۔ لیکن میں نے ابھی تک ان دونوں میں اس بات پر کوئی جھگڑا نہیں دیکھا تھا۔ ان کی بیٹی صبح شام اپنے باپ کی قبر پر قرآن کی تلاوت کیا کرتی، اور اسے بھی معلوم تھا کہ اس کی نئی ماں کو اپنے شوہر سے کوئی خاص رغبت نہیں تھی، اس سے وہ ملازمین سے اپنے باپ کی باتیں کیا کرتی تھی۔ اس کو اس بات کا شدید قلق تھا کہ وہ ان کے ساتھ وقت نہیں گزار سکے۔ مجھے بھی اس کے دکھ کا اندازہ تھا کہ میرا باپ بھی نہیں تھا، اور میں جانتی تھی کہ بن باپ کی بیٹیوں کے لیے زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، چاہے وہ امیر کی بیٹی ہو یا غریب کی۔ اس سے میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ مالک کے بیمار ہونے سے پہلے میں صرف کچھ گھنٹوں کے لیے یہاں آیا کرتی تھی، لیکن ان کے بیمار ہونے کے بعد میں سارے دن کے لیے یہاں رہتی تھی۔ ان کی وفات کے بعد میں نے رات کو بھی یہاں رہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ان کی بیٹی کو میری ضرورت ہے، اور جب مجھے ضرورت تھی تو انہوں نے مجھے ہر طرح کا سامان مہیا کیا تھا۔ ان کی بیٹی کو اب ضرورت تھی تو میرا فرض بنتا تھا کہ ان کی بیٹی کا ساتھ دوں۔ ویسے بھی گھر میں میرے بچے چھوٹے نہیں تھے کہ وہ اکیلے نہیں رہ سکتے، اس لیے میں بے فکر ہو کر یہاں رہتی تھی۔ جب میرے مالک کو مرے ہوئے کچھ دن گزر گئے تو ایک دن صبح ان کی بیٹی کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب سا تھا، مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سارا دن میں اس کے ساتھ رہی، لیکن اس کے انداز میں وہ پہلے والی گرم جوشی نہیں تھی۔ میں اس سے مالک کی باتیں کرتی رہی، لیکن وہ غائب دماغی سے مجھے جواب دیتی رہی۔ میں نے پوچھا بھی کہ آخر کیا ہوا ہے، مجھے بتا سکتی ہو؟ اس نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ دن بعد یوں محسوس ہوا جیسے میرے معمولات پر نظر رکھ رہی ہے، لیکن میرے معمولات غلط نہیں تھے، اس لیے میں مطمئن تھی۔ 2 دن بعد اس نے مجھے بلایا اور بتایا کہ میں نے اپنے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ انہوں نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ اس سے بولنا میری قبر کو دوبارہ کھلوائے۔ میں اس لیے آپ سے ایسے بات کر رہی تھی کہ میرے باپ نے آپ کو کیوں کہا؟ میرے خواب میں آئے تھے تو مجھے بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میری قبر دوبارہ کھلاؤ، لیکن انہوں نے باقاعدہ آپ کا نام لے کر کہا ہے، اور ان دنوں میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ ان سے کتنی مخلص ہیں۔ صبح شام ان کی قبر پر تلاوت کرتی ہیں، ان کے نام سے روزانہ صدقہ کرتی ہیں، ہر روز درود دلواتی ہیں، ان کی قبر پر دیا جلاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دل سے عزت کرتی ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کا نام لیا ہے۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوئی کہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ مالکن قبر کھولنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گی،
انہوں نے کہا کہ اس میں تمہارا ساتھ دوں گی، شاید اسی لیے بابا نے مجھے کہا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ کی پہنچ بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ آسان کام بھی نہیں تھا، یہ غیر قانونی بھی سمجھا جا سکتا تھا، اور پھر ایسی صورت میں جب گھر میں مالکن بھی موجود ہو جس کو اور اس کے شوہر کے غم سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا، اسے یقیناً ہمارے خلاف محاذ کھڑا کر دینا تھا۔ اس سے ہم نے سب سے پہلے فتویٰ لیا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر خواب کی بات ہے تو ہمیں اس پر عمل کر دینا چاہیے۔ مولانا سے فتویٰ لینے کے بعد ہم نے قانون کے مطابق کام کیا اور ایک وکیل کے پاس جا کر ساری بات بیان کی۔ انہوں نے اس کا حل بتایا، بلکہ کورٹ سے اس چیز کا باقاعدہ پرمٹ نکلوایا۔ اس کام میں 1 ہفتہ لگ گیا۔ 1 ہفتے کے بعد محلے کے وہ گورکن جنہوں نے پہلے قبر کھودی تھی ان کو ساتھ لے کر آئے۔ سارے ملازمین کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ ہم قبر کشائی کروانا چاہ رہی ہیں۔ میرے ساتھ مالک کی بیٹی بھی تھی اور وکیل بھی، اس کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب بھی موجود تھے، جس کی وجہ سے مالکن کچھ نہیں کہہ پائیں، اس سے وہ بھی خاموشی ہی رہی، ہمارے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی، اور گورکن نے دوبارہ قبر کھودی اور مٹی اٹھانے کے بعد جب اس نے اوپر سے سلیب ہٹائی تو میں حیران رہ گئی، بلکہ ہم سب کی حیرت اور خوف سے آنکھیں باہر آ گئیں، کیونکہ قبر تو بالکل ہی خالی تھی، اس میں میت کا کوئی ایک ٹکڑا تک نہیں تھا۔ حالانکہ 2 ہفتوں میں میت بالکل ختم نہیں ہو سکتی۔ سب کو ہی فکر شروع ہو گئی کہ آخر میت گئی کہاں، کیونکہ گھر کے اندر قبر تھی اور پھر بھی میت غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو اس قبر سے لاش غائب کہاں ہوئی ہے؟ یہ ایسا سوال تھا جو سب کو حیران اور پریشان کر رہا تھا۔ مولانا، وکیل، گھر کے ملازم اور ہم سب حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ مفتی صاحب کے کہنے پر قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میت گئی کہاں، میت کو کیسے ڈھونڈیں، اور بات بھی حیرت کی تھی، آخر کسی نے میت کا کیا کرنا تھا۔ لیکن وکیل نے سب سے کہا کہ یہ بات اس گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، کیونکہ مرنے والا اس معاشرے کا ایک باعزت فرد تھا۔ بات باہر نکلی تو اس کے بارے میں لوگ عجیب باتیں کریں گے اور یہ انسان مرنے کے بعد بے عزت ہو جائے گا۔ اس سے ہم نے خود سے وعدہ کر لیا کہ ہم یہ بات باہر کسی تک نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن ہمارے باہر بات نہ کرنے سے میت مل تو نہیں سکتی تھی، اسے تو ڈھونڈنا ہی پڑتا، اور اس کے لیے کسی کو تو قدم اٹھانا ہی پڑتا۔ ہم دونوں مالک کے لیے قرآن خوانی کرتی تھی، لیکن اب قبر پر قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اس سے ان کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ لیا کرتی تھی۔ لیکن جب ان کے لیے قرآن پڑھنے بیٹھتی تو پہلا خیال یہ آتا کہ میت کہاں گئی ہوگی، اور نہ جانے اور کتنی بے حرمتی ہو رہی ہوگی، کیونکہ جو لوگ اس طرح قبر سے میت نکال کر لے گئے ہیں ان کا ارادہ اچھا تو نہیں ہو سکتا۔ مالک کی بیٹی اس ملک میں نہیں رہتی تھی، وہ بہت سالوں سے ملک سے باہر تھی، اس لیے اسے یہاں کے قوانین کا زیادہ نہیں پتا تھا، اس سے وہ جہاں بھی جاتی تھی مجھے ساتھ لے کر جاتی تھی، اور وہ کہیں بھی میرا تعارف اپنی ملازمہ کے طور پر نہیں کرواتی تھی، بلکہ یہی کہتی تھی کہ میں ان کی آنٹی ہوں، اور یہ بھی عزت دینے کا ایک طریقہ تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں جہاں تک ہو سکا آپ کا ساتھ دوں گی اور ہمارے مالک کی میت کو ڈھونڈنے میں آپ کی پوری مدد کروں گی۔ ہم نے سب سے پہلے جا کر وکیل سے مشورہ کیا کہ ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، اور گھر میں جب ہم نے مالکن سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے صاف جواب دے دیا تھا کہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میت لے جانے والے کون ہیں انہیں کچھ معلوم نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی عدت میں ہے، جو کچھ کرنا تھا ہمیں ہی کرنا تھا، اس لیے ہم دونوں خود ہی کوشش کر رہی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے وکیل سے مشورہ کیا تھا، اور وکیل کے مشورے سے ہی ہم پولیس والوں کے پاس گئیں اور ان کو جا کر سارا معاملہ بتایا۔ وہ لوگ تو اتنا عجیب و غریب کیس سن کر لینے کو تیار ہی نہیں تھے، لیکن مالک کے نام اور نیک نامی اور ہم سب کی گواہی کی وجہ سے ان کو کیس فائل کرنا پڑا، اور سب سے بڑی بات وکیل نے بھی اس چیز کی گواہی دی تھی کہ اس نے بھی قبر کو دیکھا ہے، ملازموں نے بھی الگ الگ جا کر گواہی دی، اور مفتی صاحب نے بھی گواہی دی، اس سے پولیس کو کیس ہاتھ میں لینا ہی پڑا۔ پولیس نے کارروائی شروع کر دی اور قبر کھول کر اس کی تصویریں لے کر چلے گئے۔ پولیس اپنے طور پر کام کر رہی تھی، لیکن پولیس بھی مکمل اندھیرے میں تھی، کیونکہ مالک کے گھر کے اندر کیمرے لگے ہوئے تھے، لیکن سب سامنے تھے، اور مالک کی قبر پیچھے لان میں تھی، اور چوکیدار بھی سامنے کے رخ پر ہوتے تھے، پیچھے تو کبھی کوئی گیا ہی نہیں تھا، اس لیے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز ہم ملازمین سے کیا تھا، لیکن ملازمین کو کچھ معلوم ہوتا تو ہی بتاتے، لیکن ان سب کی سختی آئی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو چوکیدار کی سختی آئی کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون آیا کون گیا، میت چوری ہوئی تھی، اور یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی، کیونکہ میت لے جانا اتنا آسان کام نہیں تھا، لیکن چوکیدار کوئی نیا نہیں تھا، پچھلے کتنے سالوں سے یہاں پر چوکیداری کر رہا تھا، اور وہ سب کیوں کرے گا؟ ایسے ہی ہم سب سے بھی باری باری پوچھا جاتا تھا کہ تم لوگ اس گھر میں ہوتے ہو، کہاں رہتے ہو، آپ کو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، پولیس والے تو سب پر شک کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے دونوں ماں بیٹی سے بھی تفتیش کی، لیکن اس طرح تفتیش کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ اور ہمارے ملک کی پولیس بس روایتی طریقے اپناتی ہے، ہر دوسرے بندے کو پکڑ کر تو کبھی کس کو، لیکن اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بات غلط ہوئی تھی کہ پولیس کے آنے سے جو بات کسی کو معلوم نہیں تھی وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہو گئی تھی، اور ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہو، اس لیے مالک کی بیٹی نے پولیس والوں سے جا کر کہا کہ اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسے طریقے سے کریں کہ اسے کچھ معلوم نہ ہو، اور اپنے روایتی طریقے سے ہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ رہنے دیجیے، ہم کیس خارج کر دیں گے۔
पुलिस तो सिर्फ मेरे मालिक के नाम की वजह से इनकार नहीं कर रही थी, लेकिन जब हमने खुद केस खारिज करने की बात की तो उनका मसला हल हो गया और इस तरह हमने केस खारिज करवा दिया। लेकिन हमें जो एक छोटी सी उम्मीद लगी थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठना अच्छा भी नहीं लग रहा था और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। हम सब मुलाजमीन और मालिक की बेटी इस मसले को लेकर बहुत परेशान थे और अपनी जगह दुआ कर रहे थे कि इस मसले का कोई हल और तरीका मिल जाए, बल्कि हम सब अपनी जगह जासूसी भी करते फिर रहे थे। अब पुरानी पुरानी बातें याद करते, कोई ऐसी बात याद करते जिससे हमें कोई हल्का सा क्लू मिल जाए। ऐसी कोई बात भी याद नहीं आती थी। कब्र से लाश को निकालने के लिए कब्र खोदी जाती है और हम लोग तो सुबह शाम कब्र पर जाते हैं। हमने कभी नहीं देखा कि कब्र खोदी गई हो। इससे पहली बात तो ये थी कि अगर लाश निकाली गई है तो पहले 1-2 दिनों के अंदर ही हुआ है, लेकिन पहले 1-2 दिनों में इतने सारे लोग घर में आए थे, यहाँ सबसे तफ्तीश शुरू करवाई जाती, जो कि नामुमकिन काम था। लेकिन इस सब में से मुजरिम को तलाश करना भूसे के ढेर में से सुई निकालने जैसा था। लेकिन हैरानी की बात थी कि मालिक की बीवी इस मसले को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, वैसे ही मुतमईन दिखाई देती थी जैसे हमेशा रहती थी। या इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, या वो जानती थी कि लाश कहाँ है। हम उससे कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए जो करना था हमें खुद ही करना था। लेकिन कोई रास्ता भी नजर आता तो ही कुछ कर सकते थे। और फिर हमें उम्मीद की किरण नजर आई, क्योंकि एक दिन हमारे मालिक के करीबी दोस्त उनसे मिलने आए और जब मालूम हुआ कि वो फोत हो गए हैं तो उन्होंने उनकी बेटी से ताज़ियत की। बातों बातों में मालूम हुआ कि वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और इनका बेटा इस वक्त भी आर्मी में है। मालिक की बेटी ने फौरन उनको सारी बात बताई। वो सुनकर बहुत हैरान हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो खुद इस बात की खोज लगाएंगे, बल्कि खुद इंटेलिजेंस से रिटायर्ड थे और उनका बेटा भी इंटेलिजेंस में था, इसलिए उनके लिए ये सब करना मुश्किल नहीं था। और हम दोनों फिर से पुर उम्मीद हो बैठे थे। हमें भी उम्मीद की किरण नजर आई, लेकिन हमने ये बात अपने मालकिन से छुपा ली। हमने उसको भिनक भी न लगने दी कि हम अब भी इस बात के पीछे लगे हैं और इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को सारी बात बताई और कुछ दिनों बाद वो दोनों बाप बेटा वापस हमारे घर आए। उन्होंने पुलिस से वो सारी चीजें मंगवा कर देखी जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए फाइल बना रखी थी, और हम सबसे भी पूछा कि क्या हुआ था। हमने उनको सारी बात तफसील से बताई। उन्होंने कहा कि कुछ भी हुआ है यकीनन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है और वो क्या है वो मालूम कर लेंगे। हमने उसको यकीन दिलाया कि हम सब हर तरह से उनकी मदद करेंगे, हमें बस हर सूरत में अपने मालिक की मैयत वापस चाहिए। उन्होंने अपनी तफ्तीश मेरे मालिक के असासों के जरिए करना शुरू की। उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद की 70% की मालिक क्योंकि उनकी बेटी थी, इससे उनकी 2 कंपनियां उनके हिस्से में आई थी और एक कंपनी उनकी बीवी के हिस्से में आई थी। इसके अलावा बैंक बैलेंस में भी इसी तरह इन दोनों का हिस्सा था और वो सब चीजें इन दोनों को पहले ही दे चुका था। कंपनी वगैरह इन दोनों के नाम की थी। ये लोग बगैर कंपनी के ऑन भी कर चुकी थी। मालिक के दोस्त ने पूछा कि आप लोगों में से कोई ऐसी बात जानता हो जिसकी वजह से आपको अंदाजा हो कि मैयत चोरी हो गई होगी। ऐसे ही मुझे याद आया कि मालिक के 2 दांत सोने के थे, शायद इसकी वजह से हुआ हो। इससे मैंने ये बात उनको बता दी। उन्होंने कहा कि 100% यही बात होगी। उनके दांत चोरी करने के लिए उनकी मैयत को कब्र से निकाला गया होगा, लेकिन ये काम किसने किया है ये सवाल अभी तक वही का वही था। वो लोग अक्सर हमारे घर में आते रहते थे। इसे इन दोनों ने भी नोट कर लिया कि हम घर के मुलाजमिन तक इस केस में पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं और जो बात वो लोग पूरी है हम पूरी तफसील से बताते हैं। यहाँ तक कि पुरानी से पुरानी बात अपनी याददाश्त से निकाल कर उनको बताते हैं कि शायद कोई मदद हो सके। लेकिन उनकी बीवी बिल्कुल भी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही और ना ही कभी इसने पूछा कि केस का क्या बना है। इससे उनके दिमाग में भी ये बात आई कि शायद वो इसमें शामिल हो, और ये बात तो मेरे दिमाग में भी थी, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात ये बात नहीं कह सकती थी। इसलिए इन्होंने हम सारे मुलाजमीन का बायोडाटा निकालने के साथ साथ मालिक की बीवी का भी पुराना डाटा निकाला तो मालूम हुआ कि किसी वक्त में मॉडल हुआ करती थी, लेकिन मालिक से शादी के बाद उन्होंने मॉडलिंग छोड़ दी। लेकिन जिस दौर में ये मॉडलिंग में आई थी इस वक्त उनका एक बेटा था, लेकिन बाद में मॉडलिंग की दुनिया में आने के बाद बेटा कभी मंजरे आम पर नहीं आया। उन्होंने कभी किसी को बताया ही नहीं कि वो शादीशुदा हैं या उनका बेटा भी है, और उनका बेटा कहाँ था ये वो सवाल था जो बराह रास्त उनसे नहीं कर सकती थी। इससे उन्होंने अपने तौर पर काम शुरू कर दिया। इन अंकल का मेरे मालिक से बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक था और वो मुल्क से बाहर होने की वजह से मैयत पर नहीं पहुंच सके थे और वो चाहते थे कि अपने भाई को इंसाफ दिलाएं। मालिक के दोस्त तो ये काम कर रहे थे, लेकिन उनका बेटा दांतों वाली लाइन पर काम कर रहा था। उसने एक चोर बाजार तलाश कर लिया जहाँ इस तरह के दांतों को बेचा जाता था, और वहाँ मालूम करने पर मालूम हुआ कि पिछले ही दिनों कोई लड़का यहाँ पर 2 दांत बेच कर गया है। लेकिन इस लड़के के बारे में मालूमात हासिल करने में कुछ वक्त लगना था। वो लोग काम कर रहे थे जहाँ पर उनको हमारी मदद की जरूरत होती, हम सब उनकी मदद करते, लेकिन ये सारा काम बिल्कुल अंडरग्राउंड हो रहा था। हम लोगों के सिवा किसी को मालूम नहीं था कि क्या काम हो रहा है। और फिर इन दोनों बाप बेटे को इकट्ठे ही मालूमात मिली। जो लड़का दांत बेच कर गया था इसकी मालूमात भी मिल गई और इस औरत के बेटे की मालूमात भी मिल गई। और जब इन दोनों ने अपनी मालूमात एक दूसरे को शेयर की
تو یہ جان کر وہ لوگ بھی حیران رہ گئے کہ وہ ایک ہی لڑکا تھا، یعنی وہ لاش اس عورت کے بیٹے نے نکالی تھی۔ اب اس کو پکڑنا ضروری ہو گیا تھا، اس لیے اس آدمی نے بیٹے نے اپنے سورسز استعمال کر کے دوبارہ سے اس کیس کو اوپن کروایا۔ کیونکہ یہ کیس آرمی کے انڈر تو نہیں آتا تھا، وہ تو اپنے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس طرح پولیس کو ہر قسم کی معلومات مل گئی، یعنی پکی پکائی ہیر مل گئی، تو اس نے بھی اس کیس کو اوپن کر دیا۔ بلکہ میری چھوٹی مالکن جا کر باقاعدہ اس کیس کو ری اوپن کروایا۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً اس لڑکے کو گرفتار کر لیا، اور جب اس نے ساری بات ہمیں بتائی تو ہم سب بھی حیران رہ گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ شروع سے ہی اپنی ماں کے پیسوں پر پل رہا ہے، اس کی ماں نے شادی ہی پیسوں کے لیے کی تھی اور وہ اس کو ہمیشہ پیسے دے ہی دیتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ عیش و عشرت کی زندگی میں پڑ گیا تھا۔ جب اس کا شوہر بیمار ہوا تو اس کی ماں کو بھی فکر پڑ گئی کہ کہیں اس کا شوہر تمام جائیداد اپنی بیٹی کے نام نہ کر دے، اس لیے اس بیماری کے دنوں میں ہی اپنا اور اپنے شوہر کے نام کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا اور بلینک چیک پر سائن کروا لیے، پیسے نکلوا کر اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ اس کو معلوم تھا کہ اس آدمی کا خفیہ لاکر میں ہر وقت کروڑوں روپے کا سونا اور نقدی پڑی رہتی ہے، لیکن وہ لاکر فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے، اس لیے وہ فوت ہوا تو اسے دن رات اس کی ماں نے اس کو بتا دیا کہ اس نے قبر اپنے گھر میں بنوائی ہے۔ اگر وہ قبر قبرستان میں ہوتی تو زیادہ آسانی رہتی، لیکن شاید اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے اس نے وصیت کر دی کہ قبر گھر میں کرنا۔ رات میں جب سب واپس جا رہے تھے اور تمام ملازمین بھی مصروف تھے تو وہ خاموشی سے صحن میں نکل گیا تھا۔ میت نکالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اس نے جلدی سے وہ میت نکالی اور قبر دوبارہ بند کر دی، اور میت کو انہوں نے ایک بوری میں ڈال کر لے گئے۔ کیونکہ اس وقت ٹینٹ والے سامان لے کر جا رہے تھے، اس لیے کسی نے ان کی طرف دھیان بھی نہ دیا، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ کام سر انجام دے گیا۔ اسے نہ صرف ان کے دانت بلکہ ان کے گردے اور اس طرح کی چیزیں جو بیچی جا سکتی تھی اور نکالی جا سکتی تھی اسے نکالی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ کا انگوٹھا بھی کاٹ کر دوسرے دن ساتھ لے آیا، جس سے وہ لاکر چلتا تھا، اور اس سے لاکر کھول کر ان لوگوں نے وہاں سے سب نکال لیا۔ لیکن میت انہوں نے ایک پرانے قبرستان میں قبر کھود کر دفن کر دی ہے، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا اور اس میں ہماری مالکن بھی برابر کی شریک تھی، اس لیے پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا، اور انہوں نے جس دولت کی خاطر اتنا گھناؤنا کام سر انجام دیا تھا ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔